بلم بن باعور کا گدھا وہ بھی جنت میں جائے گا. جاؤ جا کے پوچھو بلم بن باعور کون تھا. یہ دعائیں قبول کرواتا تھا, مستجاب الدعویٰ تھا. اس کو جا کے لوگ کہتے دعا کر, دعا کرتا تھا, قبول کر لیتا تھا اللہ. موسیٰ کا دور تھا. فرعون نے کہا کہ مجھے موسیٰ کے مقابلے پہ تقوی والے بندے چاہیے جو عبادت کے ذریعے موسیٰ کا مقابلہ کرے. پتہ چلا میری بستی میں ایک ایسا عابد و ایسا زاہد ہے جو اپنی عبادت میں بڑا مشہور ہے. اس نے کچھ بندے بھیجے, اس نے کہا بلم کو خرید لو. انہوں نے کہا فرعون تمہیں دولت دے رہا ہے. خرید لیا اس نے. عبادت گزار تھا, بالکل آخر میں آ کے خریدا گیا. بڑے بڑے ایسے عبادت گزار ہوتے ہیں جو آخر میں بک جاتے ہیں. بک گیا, بک گیا. اس کا کہیں سے نہیں مل رہا موسیٰ. تو مجھے موسیٰ, فرعون نے کہا پتہ کروا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں, کیونکہ تو سپاہی بھیجے گا تو پتہ نہیں چلے گا, میں پتہ کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے, قرآن ہے, قرآن جا کے گھروں میں کھول لینا. میں نے تمہیں عزیر کا واقعہ جا کے سرچ کرنا, عزیر کا واقعہ مل جائے گا. میں تمہیں بلم بن باعور کی مثال دے رہا ہوں, قرآن سے مل جائے گی. قرآن کہتا جو ہی یہ اپنے گدھے پر بیٹھا, گدھے پر بیٹھ کے جب یہ چلا موسیٰ کے تعاقب کے لیے, گدھے نے پاؤں زمین پہ گاڑ دیے. یہ اسے مارتا رہا, اس نے چلنے سے انکار کر دیا. اس نے اسے بڑا مارا, اس نے چلنے سے انکار کر دیا. خدا کہتا ہے بلم بن باعور کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا ہے اس کی مثال کتے کی مثال ہے. بلم بن باعور کو کتا کہہ دیا اور اس کے گدھے کو جنتی کہہ دیا. انسان کتا ہو گیا اور گدھا جنتی ہو گیا. میرے مالک تو نے لمحے میں فطرت کیسے بدل دی. عبادت گزار کتا ہو گیا اور گدھا جنتی ہو گیا. فرمایا یہ اسے حجت کے پیچھے لے کے جا رہا تھا, اس نے حجت کی مخبری سے انکار کر دیا. جو حجت کی مخبری سے انکار کر دے گدھا ہو کے جنتی ہو جاتا ہے, اور جو نبی کی مخبری کے لیے گھر سے نکلے